السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر کاریگر جدوں کوئی چیز تیار کرتا ہے اندر سامنے کوئی مقصد ہوندا ہے، اندر تو کچھ فائدہ اٹھانا ہوندا ہے یا کسی نو فائدہ پہنچانا ہوندا ہے۔ جن نے کاریگر پیدا کیتے نے کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہیں زمین و آسمان اور یہ سارا جہان جڑا ہے ایویں صرف کھیڈاں واسطے بنایا ہوئے تے ان دا مقصد کوئی نہ ہوئے۔ اللہ نے خود کی فائدہ اٹھانا سی، دراصل انہیں اپنی مخلوق نو فائدہ پہنچانا سی۔ ان سوال یہ ہے کہ آخر اس جہان دا پھر مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن دستا ہے کہ آخر اتنی بڑیاں قدرتاں والا، اتنی بڑیاں صفتاں والا جڑا خدا ہے، وہ اپنی صفتاں واسطے کوئی اگر نظام ہی نہ بنائے تو یہ مطلب ہے کہ خدا کوئی نہیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے وجود دی شہادت اور میری صفتاں دی گواہی کائنات دا ہر ذرہ دے رہا ہے، آسمان و زمین دی ہر چیز کہہ رہی ہے کہ اللہ ہر قسم دے عیب تو، ہر نقص تو پا کے ان دے علم دے اندر کوئی کمزوری نہیں اور ان دی طاقت وچ کدے کمی نہیں آ سکتی، اور پھر جڑے فیصلے کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوندے نے، حکمت کے مطابق ہوندے نے، اور پھر جو کچھ اس دنیا چ ہو رہا ہے ان دی اجازت بغیر نہیں ہو سکتا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ کچھ شکلاں ایسیاں نے جنہاں نوں خدا دی طرفوں رہنمائی ملتی ہے، وہ چند راز معلوم ہو جاندے ہیں، ورنہ اندیاں بے پناہ حکمتاں جڑیاں نے انہوں کون جاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیتا ہے وہ بالکل ٹھیک کیتا ہے، اور ان دے وچ بڑے راز۔ قرآن حکیم دے اندر کچھ واقعات بیان کر کے فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، تسی سمجھو یا نہ سمجھو میرے علم اور حکمت دے تحت یہ واقعہ گزرے۔ تسی کہندے ہو کہ یوسف علیہ السلام دا گناہ کی سی، یہ تقدیراں رب دیاں نے اور اللہ دے سب فیصلے نے، تے پھر آخر ان دا جرم کی سی کہ بھراواں نے کٹ کٹ کے تے کھوہ چ دھکا دے دیتا۔ کملے ہو تانوں یہ کی پتہ ہے کہ دراصل میرا قانون یہ ہے کہ جنہ چیزاں نو رگڑا بہتا لگتا ہے انہاں دی قیمت بہتی ہوندی ہے، جڑیاں امن سکون سے رہندیاں نے انہاں دی قیمت گھٹتی رہندی ہے۔
جنہ چیزاں تے محنت زیادہ ہوگی وہ چمکن گیاں انہاں دا ریٹ تیز ہوئے گا، اور جنہ چیزاں تے محنت نہیں ہوندی انہاں چیزاں دی قدر و قیمت ہی ختم ہو جاندی۔ ایک میرا قانون ہے، اس قانون دے تحت اس انسان نو بھی میں کمال تے جدو پہنچانا چاہنا اس ویلے پہلو انہوں رگڑے لوانا۔ تسی کہندے ہو کہ یوسف علیہ السلام نال زیادتی ہوئی ہے، میرا علم میری حکمت فرما رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جڑے دنیا چ کم کرن سن، گمراہی چوں نکال کے ہدایت دیاں بلندیاں تے پہنچانا، رسیاں نو وچھڑیاں ہوئے نو ملانا، اور پھر جنہاں نو پتھراں دا خوف ہے اور جنہاں نو درختاں تو امید ہے، اس مخلوق بے جان اور بے طاقت بے اختیار مخلوق تو انہاں دا دل ہٹا کے زندہ اور حی و قیوم خدا دے اتے اعتماد انہاں نو قائم کرنا، یہ کوئی چھوٹی جی بات نہیں۔ ایک فرض کو اٹھا کے عرش دے قریب پہنچا دینا ہے کوئی معمولی بات نہیں، لیکن ان دے واسطے آخر اپنے آپ دے اندر چمک پیدا ہونی ضروری سی۔ اساں جڑے کم لینے سن یوسف علیہ السلام کو ان دے واسطے رگڑا ضروری سی کہ وہ پہلو کھوج تکا لیندے، ان دے بعد اتنے مینوں صبر دکھاندے، میں اپنے آپ ہی پھر انہاں دے نکلن دا انتظام کر چھڑدا۔ جس ویلے بازار مصر چ نیلام ہون، وزیر مصر دے غلام ہون، 6 سال غلامی کٹن، 7 سال قید پوگن، جس ویلے یہ سارے رگڑے لگ جان، چمک چمک کے نتھر نتھر کے جس ویلے انہوں دا ذہن آ جائے سامنے، تو پھر میں انہوں تخت مصر دے دوں۔ تمہیں چونکہ ان گلوں دا علم نہیں ہوندا، تسی گھبران لگ پیندے ہو، رون لگ پیندے ہو، ربا ہے کی کیتا ہی۔ لیکن جنہوں اندر دی روشنی نصیب ہوندی ہے وہ ہر مرحلے تے کہندے نے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ سب دے امام ساری مخلوق دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا تو سر تے باپ دا سایہ نہیں سی، 6 سال دے ہوئے اجے پوری طرح سنبھلے نہیں، ماں دا سایہ سر تو اٹھ گیا، ماں دی شفقت تو بھی محروم۔ دادا عبد المطلب نے ذمہ داری اٹھائی، 8واں سال ہوا تو وہ بھی چلے گئے۔ چاچا جی ابو طالب نے ذمہ داری اٹھائی، ہاں انہوں نے وقت ملیا ہمدردی کرن دا اور انہوں دا پہرا دین دا، ابو طالب نو وقت ملیا، لیکن اینی خدمت دا انہوں نے کوئی فائدہ۔ اللہ فرمانے نے کہ میرے محبوب دیاں بھی کوئی خدمتہ کرتا رہے نے جب تک میرے قانون دے مطابق انہوں دا ساتھی نہ مرے میں جنت نہیں دے گا۔ آخری وقت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا جی تسی میرے کان وچ کلمہ پڑھ دیو، احاج لک بہ یوم القیامہ، میں قیامت دن خدا دے سامنے جھگڑا کراں گا کہ مولا کریم میں گواہیاں دینا، میرے کان وچ چاچا جی نے پڑھیا، اس واسطے تسی ہن معاف کرو۔ جے کدے نبیاں دے ہاتھ وچ ہدایت دا اختیار ہوندا، اول تو رحمت للعالمین نے کوئی بندہ دوزخ نہ جان دیندے، نہیں تو کم از کم اتنا تو سوچو کہ پورے مکے شہر دے چودھری اکٹھے ہوئے، ابو طالب اپنے بھتیجے نو سمجھاؤ، پیو دادے دے مذہب دے خلاف گلاں کردا ہے،
ساڈے خداواں دے خلاف انہاں دی توہین اور انہاں دی تردید کردے، ساتھوں یہ گلاں برداشت نہیں ہوندیاں۔ انہوں اگر اپنے پیو دادے دے دین نال پیار نہیں رہا تو وہ نواں دین آپ دا لئی پھرے کسے گٹھے اللہ اللہ کرتا رہے، سانو نہ چھیڑے۔ اگر وہ ساڈے خداواں دی توہین کرے گا، ساڈے پیو دادے دے دین دی تردید کرے گا، تو پھر یا اسی نہیں رہاں گے یا وہ نہیں رہے۔ تو ابو طالب تم کنے کو دنیا دا مقابلہ کریں گے؟ انہاں سمجھا کہ گل ٹھیک ہے، جدو یہ جو نہیں منتے تو یہاں تے سر کھپان دی لوڑ نہیں۔ کہندے بیٹا جی تسی بڑے پیارے ہو، بڑیاں پیاریاں کہندے ہو، لیکن جڑی قوم ہی نہ سمجھے اندر تے سر مارن دی ضرورت کی ہے؟ تو پھر تسی آپ غور کرو کہ مکہ سارا خلاف ہے، مکے دے پیچھے ساری دنیا انہاں دی مرید جڑی وہ بھی خلاف، تے میں تیرے پیچھے کندے کندے نہ لڑاں گا؟ فرمان لگے چچا جی مینوں میرے مولا دا حکم ہے کہ انہوں توحید دی بات سناؤ، میرا پیغام انہاں تک پہنچاؤ، وہ میرے تے فرض ہے۔ جے میں یہ راضی کرنے واسطے اتنے اختیارات انہاں کول ہون، اتنی طاقت ہوے کہ سورج لیا کے میرے سجی تلی تے رکھ دین، چند اتار کے میرے کھبے ہاتھ تے رکھ دین، اتنا کچھ میرے حوالے کر دین، میں تد بھی یہ فرض ٹال نہیں سکتا، میں اللہ دا حکم دا منکر نہیں ہو سکتا، میں انہوں گل سنا کے ہی رہنی۔ تسی اگر میری حمایت کر دیو اور پھر لوگوں کو ڈر دیو، تسی اپنا آپ بچاؤ، مینو بچان دی فکر نہ کرو، مینو بچانے والا میرا خدا موجود ہے۔ جس ویلے انہوں نے سمجھا کہ اپنی گل تے پکا ہے اور اس تو رک نہیں سکتا، تو کہتے ہیں کہ بیٹا جی پھر گل یہ ہے کہ جب تک میرے چ ہمت اور طاقت اور بلکہ جسم دے اندر جان موجود ہے، انہاں دن بہرحال میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا اگر تیرے وال کوئی انگل اٹھائے گا میں انگل کٹ دیاں گا، کوئی میری اکھ کرے گا میں اکھ کٹ دیاں گا۔ مکے دے سردار سن، انہوں دا لحاظ بھی دنیا نے کیتا ہے، بڑا چر کیتا ہے۔ کدے کدے اپنے راؤں وچ آ جانا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ میں نو یقین ہے کہ میرے بھتیج دا دین سارے دیناں وچ پیارا اور سونا ہے، لیکن میں کی کراں؟ میں اگر انہاں دا کلمہ پڑھنا تو میں لوگ تانے دیں کہ پیو دادے دے نو جھوٹا سمجھ لیا، انہوں نے پاگل بنا دی، تو یہ ہن بھتیجے نو سچا سمجھ لیا، وہ پیو دادے سارے پاگل ہی لنگے سن۔ اور یہ گل بڑے لوگوں کے دماغوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اج بھی کسی کو قرآن پیش کرو، نبی کریم دی حدیث سناؤ، کہتے ہیں پھر ساڈے جڑے پیو دادے سن وہ پھر پاگل ہی سن۔ پوچھو کہ تیرے پیو دی جبرائیل آندا رہے، تیرے تے وہی اتر دی، اگر انہوں نے علم حاصل نہیں ہو سکیا، وہ بیچارے اگر بے خبر رہے، تینوں اللہ نے یہ روشنی دے دیتی، تو پھر تو انہوں دی ضرور اس سے تقلید کر کے مرنا۔ نہیں پیو دادے دلی نہیں چھڑنی چاہیے، جی لی نہیں چھڑنی چاہیے تو وہ کھوتیاں تے چڑھتے سن، تو بساں تے کیوں چڑھنا ہے؟
کھوتے تیار کرو. وہ تو پکھا جا ایک ڈنڈی جی بنا کے اب تو کوئی رومال ہی سٹ لیندے سن تو یا مطلب ہے کہ وہ چھجی دا وہ تیلے تولے تو ایک پکھا بنا لیندے سن. وہ چلتے ہوتے سن. تو بجلی کے پکھا تھلے کیوں بیٹھنا؟ میرے پیو نے کدے دیکھے سن؟ دین دا معاملہ ہوئے نہیں جی پیو نہیں چھڑنا چاہیے. دنیا دا معاملہ ہوئے تو جناب علی وہ پیو نے ویکھدا ہی نہیں. تو میرا پیو جڑا سی وہ تو ٹریکٹر تو انہیں کدے ویکھیا ہی نہیں سی اکھاں نال. وہ تو ہڈیاں باندھا سی. تے تو پھر سہی رکھ پیو دا مذہب کیوں چھڑنا ہے؟ پیو دا کاروبار کیوں چھڑنا؟ وہ مٹی دیا ٹنڈا کدے لوہے دیا ٹنڈا پا کے خوب بند سن. ساری رات چی چی کر کے سویرے ایک کنال پہلی پیجتی سی. ہوں تو جناب بٹن دبانا ہے انگل دے اشارے کرنا ہے موگے چھٹ پہ تو آپ بس رکھ دے کے سونا ہے اور ساری رات پانی چلتا رہے. تو دنیا کی ترقی تو فائدہ اٹھانا لیکن دین کی ترقی آخری پیغمبر نے آخری کلام پیش کیتا ہے عامل شریعت پیش کی. تو ادھر کہنا کہ نہیں پیو دا دلی نہیں چھڑنے. کیسا پاگل آدمی. اللہ. اور یہ گل جڑی ابو طالب نو بھی سمجھ نہیں آ سکی. کہندے نے لولا الملامۃ او حصار مسبۃ لوجدتنی سمحم بذاک مبینا. دنیا تانے دے گی کہ پیو دا تینوں پاگل سمجھ لیا تے پتیجے عقل مند بنا دیتا. بڑے تانے ہون گے بڑے میڑے ملن گے. اس واسطے میرے کولوں یہ کلمہ نہیں پڑھیا جاندا. جے مرامتاں نہ ہوندیاں تے میں سب تو پہلے کلمے پڑھدا تے اندے تے جان بھی دے چھڑ. آخری وقت فرمایا کہ چاچا جی ہونی پڑھ لو. شیطان نے ابو جہل نوں دس دتا کہ لو جاندا جے پیا. جلدی جلدی ابو جہل دوڑے. ویکھی 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 پیو دا دین کتے لیک نہ لا دیں. آخری لفظ منہ نکلا کہ ہوا علی دین عبد المطلب. میں اپنے پیو عبد المطلب کے مذہب سے جا رہا ہوں دنیا سے. خدمتاں کیتیاں نے محبتاں کیتیاں نے اور پھر راکھیاں بھی رکھیاں نے. سارے دشمنوں دی اکھاں چ اکھاں پا کے کیا کہ جڑے میرے بھتیجے والا اکھاں میلیاں کرے گا میں اکھاں کڑ دیاں. اینیاں حمایتاں. کی خیال ہے جی نبی دے اختیار وچ اگر ہدایت ہے تو پھر چاچے نوں نہیں سی کرنی چاہیے؟ کی خیال؟ تسی ایویں اتنے جھگڑی جاندی جی مختار کول سن دوسرا کہندا کہ نہیں جی اختیار اللہ کول. وہ کہندا نہیں انہوں نے رب نے سارے اختیار دیتے ہیں. بہتیاں لمیاں چوڑیاں بحثاں کی کی ضرورت ہے؟ سیدھی گل ہے کہ اول تو دشمن واسطے بھی رحمت اور دوست واسطے بھی رحمت سن. کسی دشمن نو بھی ہو جے اختیار ہوندا تے نبی کریم کدے انہوں دوزخ نہ جان دیندے. تے چلو دشمنوں دی گل چھڈو جڑے سجن نے سجنوں کو کیوں جان. فرمایا کچھ گلاں دلوں مندا سی کچھ میریاں خدمتاں کیتیاں تھوڑا جا پار رب نے ہولا کیتا ہے. وہ یہ ہے کہ میرے چاچی نو اللہ پاک سارا وجود اگ چ نہیں پائے گا. انہوں نے اگ دی جتی پہنائے گا لیکن اس جتی دا سیک ایسا ہوئے گا کہ انہوں دا دماغ ابالے کھائے گا. اپنے محبوب دی زمانی اللہ نے جڑی کہانی دسی ہے اس تو یہ اندازہ ہوندا ہے کہ لکھ نعتاں پڑھ لو لکھ خدمتاں کر لو لکھ دعوے کر لو جڑے نبی دا گستاخ ہوئے گا میں سر لا دیاں گا جنہ مرضی کہہ لو اگر محمد مصطفیٰ دی تابعدار نے صحیح بھی نہیں ہو سکی تو کوئی جنت نہیں لب سکتا. بات تو بنے گی تابعداری نہ. تسی گستاخیاں دی گل کر دیو. کلمہ پڑھ کے کون دنیا دا ایسا بد نصیب ہے جڑا محمد رسول اللہ دی شان کو گستاخی کر سکے؟
وہ اللہ نے تو اپنے محبوب نو حسن ہی ایسا بخشے ہے، کمال اور جمال اتنا دیتا ہے کہ کافر بھی انہوں کا انکار نہیں کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سانو پتہ ہے تسی اتوں ویندے ہو، اسی وچوں ویندے ہاں۔ سانو پتہ ہے کہ جڑے تینوں جھوٹا کہندے نے، جادوگر کہندے نے، پاگل کہندے نے، یہ سب اتوں اتوں کہندے نے، وچوں نہیں کہندے۔ تسی تا سن کے غم کر دیو کہ میری توہین کردے نے، لیکن سانو پتہ ہے کہ اتوں اتوں گلاں کردے نے، وچوں تینوں سچیاں سمجھدے نے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ انہاں نوں دکھ ہے تو میرے قرآن دے، تو میرا قرآن چھڈ کے ویکھ کے میں تیرے پیر دھو کے پیندے نے۔ گل تو ساری قرآن دی ہے۔ تو اج قرآن سنانا بند کر دے، ویکھ کے میں نظراں نیازاں چڑھ دیاں، اور ہن بھی بشک تجربہ کر لو، تسی صحیح قرآن سنانا بند کر دے جے نظراں نیازاں، بکرے، چھترے، پیسے، دودھ، گاگراں شروع نہ ہو جان، تسی توحید دی گل شروع کرو، جڑا کوئی اگلا دودھ آندا وہ بھی ختم۔ فرمایا میرے محبوب غم کرن دی لوڑ نہیں، اے لوگ میں اتوں تو تانوں پاگل کہندے نے، جادوگر بناندے نے، وچوں تانوں سچیاں مندے نے۔ علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، باہر دا ایک تاجر مکہ شریف دی منڈی چ اپنے اونٹ لیا، نیلامی ہون لگی، ابو جہل نے دبایا، چلو کوئی نیلامی نہ دے، کوئی بولی نہ بولے، یہ سودا میں لینا۔ انہوں پتہ ہے کہ قانون جتھے چودراہٹ ہوئے اتنے قانون بھی چودھری صاحب ہی ہوں۔ وپاری کہنے لگا جی پھر تساں مال لے تو پھر پیسے دے دو۔ پیسے اج کول نہیں، سویرے لوں۔ اگلے دن پوچھا، اجے نہیں بنے۔ اگلے دن پوچھا، اور کی تو میرے مگر لگا ہوا ہے، بندیاں میں بھنتا پھرنا، کیڑے تیرے پیسے؟ چل اتوں دوڑ۔ تساں سنیا ہوگا جگہ ٹیکس، ہن بھی کئی فرعون دی آل اولاد اتنے موجود ہے، ابو جہل دی اولاد ہن بھی موجود ہے۔ پیسے کسی کو لے کے رگڑی جانے بڑا بدی، اور پھر کسی پوچھ لینا جا ٹھانا کھڑا ہی۔ ابو جہل کہندے چل، بڑا پریشان ہویا کہ سارا مال ہی لٹیا گیا۔ آدھے کول پوچھ، آدھے کول پوچھ، میں کدھر نو جا، میں کی کرا؟ انہیں آخیا بھئی بیت اللہ شریف دے اندر مکے دے سرداراں دی عدالت لگدی ہے، تے تم ہی بھائی اتنے جا کے فریاد کر۔ کہندے جناب علی اتوں دے جڑے عمر بن ہشام چودھری صاحب سنے نے، انہوں نے میرے کو سارے اونٹ خریدے تے مینوں پیسے نہیں دیندے، تے تسی سردار لوگ کو پیر بادشاہ تے سانوں پھر پیسے دوا دو۔ اتفاق دی بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم تے بیت اللہ دے ایک گوشے چ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے سن۔ مکے دے چوہدریاں نو شرارت سجی، کہتے ہیں کہ بھائی ساڈی تا کوئی واہ جا نہیں، وہ فنے خاں آدمی ہے، اساں گالاں لینیاں نے، انہاں کول جے تینوں کوئی پیسے لے کے دے سکدا تے او جڑا گٹھے لگا کھڑا ہے۔ پر انہاں دی نیت وچوں یہ سی
کہ اول تو ڈردے اندر سامنے نہیں ہون گے، تے جے چلے بھی گئے تو انہیں پھکڑ تولنے نے اور جناب انہیں اگوں لڑائی کرنی ہے، بڑا شغلہ بنے گا۔ وہ تو نہ واقف سی، کہندا جی مینوں سارا چودھریاں تواڈے کول گھلیا، میرے پیسے مار رہے ہیں ابو جہل۔ آپ نے ایک مظلوم دی مدد واسطے اگوں بہانے نہیں پیش کیتے کہ میرا دشمن ہے، وہ کس طرح میری گل منے گا؟ یہ تو ٹھیک چالیاں ساڈے کول نے، میرے پیسے کو رگڑ جائے تو میں اندر مامے نو لباں گا، چاچے نو لباں گا، اندر بیلیوں نو آکھاں گا تے جس ویلے کسی ہور دوست دے پیسے مر جان تے میرے ہی چاچے مامے کول ہون، اللہ یا میں ہی انہیں کچھ لگتا ہوا، نہیں تو آپ ہی اگاں ہو جا، میری انہیں کتنے سننی، آپ ہی اگاں ہو جا۔ جدو آپ قابو آیا ہوں تو کہتے سارا جگ میری امداد کرو، تو جدو کوئی قابو آیا ہوں تو آپ ہی اگاں ہو۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اوندا انکار کیتا، نہ کوئی بہانہ پیش کیتا، بلکہ نال ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلو میں چلنا۔ دروازے تے دستک دیتی، ابو جہل نے پوچھا کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ بیٹھے ہوئے سردارہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا سی پیچھے کہ ذرا جا کے دیکھنا کی تماشا بند ہے۔ انہیں آن کے پھر دسیا، انہوں نے کہا کہ جس ویلے انہوں نے اپنا نام دسیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو جہل سارے مکے دا چودھری تے پھنے خاں آکڑ خاں وہ اس طرح نکلا جی میں غلام نکل دے، چہرے دا رنگ اڈیا ہویا، کہندا جی کی حکم ہے؟ فرمایا اس غریب دے پیسے کیوں نہیں دیندا؟ کہندا جی ناراض نہ ہونا، میں ہنے دے دینا۔ اندروں پیسے لیا کے حضرت دی تڑی تے رکھ دیتے، راضی راضی جانا جی، معاف کرنا۔ انہیں آن کے دسیا چودھریاں کہ وہ جڑا کتے کھلوندا ہی ٹپن تو تے ہر ویلے دھمکیاں ہی دیندا رہندا ہے کہ جڑا محمد نو ملے گا میں لتاں توڑ دیاں گا، جڑا اوندا قرآن سنے گا میں اوندا سر پاڑ دیاں گا۔ وہ دھمکیاں دین والا بیلی اج میں ویکھیا جی کس طرح نم نم کتے چک کے تے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتاں کر رہا سی کہ معاف کرنا، ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ اللہ اللہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اسی جاننے ہاں تسی تو اتوں انہاں دیاں دھمکیاں سندے ہو تے گالاں سندے ہو، اسی انہاں دیاں وسلیاں جاننے ہاں، کوئی تینوں جھوٹا نہیں سمجھدے بلکہ سچیاں جاندے۔ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لیکن ظالماں نو جے انکار ہے تے میرے قرآن دا انکار ہے۔ تسی کہندے ہو گستاخی نبی دی، گستاخی نبی تے تو کافر بھی نہیں کرتا، وہ بھی اگر کوئی بکواس کردا تے ہمیں اتوں تو ہی کرتا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو شان ہی ایسی بخشی ہے کہ کافر کولوں جے وکھرا کر کے پوچھو بھی توں اوتھے تا اے گلاں پہ کردا سیں تے سچی گل کر، سچی گل کر بھی وہ کس طرح دی ہستی، کبھی گا سجے کھبے ویکھ کے یار لوکی نہ کتے سمجھ لین، پر میں تینوں دساں اصلی گل یہ ہے کہ کسے ماں نے ایجا جنا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی تسی یہ دسو کہ ابو لہب نے سب تو پہلے بکواس کیتا سی، پوری برادری نو، وڈیاں نو چھوٹیاں نو آپ نے آواز دے کے کٹھیاں کیتا، اللہ دا پیغام دسیا۔ سب تو پہلے جس نے حضرت دی توہین کیتی وہ چچا سی ابو لہب، کہنا تبا لک لہذا جمعتنا، تو مر جائیں، تو تباہ ہو میں، تو سانو ایس گل واسطے کٹھیاں کیتا سی۔ پھر ان کا کاروبار ہی بن گیا،
کہ نبی کریم کتے جا کے باز السلام کرتے علیکم ورحمۃ کوئی اللہ اعلان کرتے ہیں وبرکاتہ۔ اور وہ یہ پیچھے تقریر پیچھے آپ لگا دعوت پھرتا قرآن و ہے حدیث نال چینل سے کہنے کہ سماعت لا فرما رہے ہیں۔ تصدقوا تمام جید اکابر فإنه علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دیکھیا جی دی دعوت گل سچی قرآن نہ و سمجھنا حدیث، ایندے ورگا دعوت دنیا قرآن و جھوٹا ہی حدیث۔ کوئی السلام نہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے کو ہاتھ وچ روڑا آ گیا روڑا چلا دیتا ہے، جے سوٹا آ گیا تو سوٹا مار دیتا ہے۔ نبی کریم نے گٹیاں جو کدے رتاں وغدیاں پھردیاں نے، آپ اعلان کردے پھردے نے، وہ پیچھے ہوندا انکار کردا پھر۔ اے ابو لہب ہے، پتراں نوں کہندا ہے کہ نبی دیاں دو بچیاں نال تواڈے منگنے ہوئے نے، تے جاؤ جا کے انہاں دے منہ تے کہہ دو کہ اپنی بچیاں جتھے مرضی سٹ دے، اساں تیریاں بچیاں نہیں لینیاں۔ ایک ذرا خاموش طبع سی، دوسرا شریر سی، وہ جا کے کہندا ہے کہ سانو کوئی لوڑ نہیں تیریاں بچیاں دی، جا جتھے مرضی سٹ دے۔ آپ نو ذرا دل نو صدمہ پہنچیا، زبان تو نکلیا کہ جا تینوں کو جنگل دا کتا پاڑ دے۔ کہندا پیو تیرے کہن نال میں بھی جا کے کہتا، پر انہاں اے لفظ اگوں بولے، اوہی کہنے والا، لوگوں نو کہن والا کہ انہی بالکل نہ سچی سمجھے جی بڑا جھوٹا ہے، وہ پتر نو کہندا ہے کہ ہن پترا اونے دینی ہے جنہ چر کسے جنگل چ نہیں ہو جاتا۔ بڑا کاروباری آدمی سی، دوسرے وپاری کٹھے ہو گئے، چودھری صاحب چلو پھر یمن نو، چلو جی شام نو، آخر کوئی کاروبار کریے، مکے کیڑی اتنے فصل ہوندی ہے، وہ باہر دے کاروباراں نال ہی اتنے کوئی دانا پھکا لبدا ہے، تے چلو پھر۔ ابو لہب کہنے لگا کہ تسی یاد کی کلے ہی چلے جاؤ۔ کیوں جی کلے کیوں چلے جائیے؟ یہ تو ساڈا لیڈر ہے تے کاروبار نو سمجھدا ہے، تے اسی تو بیکار ہاں، جی انہیں نہیں جانا تے اسی بھی نہیں جانا، تے تسی اینوں گل دے کیوں نہیں؟ کی گل ہے؟ کچھ ڈھلا جا ہوں چنگا پڑا گلی چ لگا پھر نہیں، مینوں پیارا بڑا لگتا، جدائی نہیں اگے جدائیاں کیویں سہندا سا، ہوں کیوں نہیں سہندا؟ وچلی گل نہیں نا دسدا پیا، وہ وچلی نہیں دستا۔ انہاں بڑا تنگ کیتا کہ یہ بڈھی بن گئی ہے، یہ ہن جنانی ہو گئی ہے، اینوں گٹھے واڑ کے رکھنا ہے، چودھری گلاں کیجیاں کرنا ہے، مکا بھکھا مارنا ہے، بچے بھکھے وہ جو لگے نا، وہ چلو بابا پھر تسی لے جاؤ، پر ایک گل کریا جے، کتے جنگل چ رات پی جائے، کتے ڈیرا لاونا پے، تے تسی نا مینوں یہ بہت پیارا لگتا، تسی اندے ادالے سمیاں جی، پھر اپنے ادالے اونٹاں دا پہرا لوایا جی، انہاں دی واڑ بنایا جی، دوسرے دی کنڈ اتے اونٹ دی تون ہوے، وچوں دی بلی بھی نہ لنگے، اس طرح دا نہ گھیرا بنایا جی۔ انہاں کہا چودھری کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے، وہ جی اینوں کوئی دشمن مارے گا تو سانوں پہلوں مار کے جائے۔ رات جنگل چ ڈیرا لگایا، اس طرح ہی پہرا لگوایا۔ اللہ نے جنگل دے شیر نو حکم فرمایا کہ میرے محبوب دے منہ نکلی سی پوری کر دکھا۔ شیر آیا، اونٹاں دی اودی، بندیاں دی اودی، چھلانگ لگا کے انہیں تونوں پکڑیا، پھر باہر کڈیا، باہر کڈ کے سارے جہان دے سامنے جنہ قافلہ سی انہاں دے سامنے لیرو لیر کر دیا۔ وہ جڑے لوکاں نوں کہندا ہے کہ ایندی سچی نہ سمجھیا جے، وہ پتر نوں کہندا ہے کہ ایدی وڈی سچی گل ہی کوئی نہیں، انہاں چریاں جنہ چر جنگل نہیں جاندے۔ ابو سفیان کہندا ہے کتے متھے لگ جان، کتے دا لگ جائے، میں نہیں رہن دینا، بوٹے پٹ دیواں گا۔ اللہ نے فرمایا سی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جنہ چر تسی مکے چ موجود، انہاں دے بکواس سن کے بھی میں عذاب نہیں کرنا، تہاڈا لحاظ ہے اس واسطے میں کچھ نہیں کہنا، تے جدو تسی اتھوں ٹر جاؤ گے
مکہ خالی ہو جائے گا، محنت عذاب کر دیا گا۔ مدینہ چلے گئے، مکے والا تے قحط نازل ہویا، اینی بھوک آئی کہ انہوں نے باندر تے بلے بھی کھانے پے گئے۔ جڑا سفیان کہندا سی کہ میں بوٹے پٹ دیواں گا اسلام دے، اور اسلام دا جڑا بانی ہے میں انہوں زندہ نہیں رہن دیاں گا، وہی مدینے پہنچیا، کہندا سرکار اسی رشتہ دار بے شک تھوڑے تابع دار نہیں لیکن رشتہ دار ہاں، تسی آپ ہی دستے ہو کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داراں نال سلوک رکھنا چاہیے۔ ساڈے تے خدا دا کوئی غضب نازل ہو گیا، بچے بھی بھوکے مردے نے پے، بڈھے بھی مردے نے پے، تے تسی مہربان ذرا ہاتھ چک دیو، ایک باری خدا نو کہہ دیو۔ اللہ جے کوئی میرے تواڈے ورگا ہوندا تے کہندا وہ کس بوتھی نال گلاں کرنا ہے، تساں تے مینوں مکیوں کڈیا، تسی مینوں ستایا، تو ہن کس مقصد واسطے آیا؟ لیکن سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی تھی کہ مولا کریم آخر تیرے ہی بندے نے، بے شک گندے نے پر تیرے ہی بندے نے، تو انہوں نے بھکھیا نہ مار، میرے کو برداشت نہیں ہوئی۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ تو آسمان تے گئی، آسمان تو رحمت آئی، بھوکاں دور ہو گئیاں۔ اللہ 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 نے سچ فرمایا سی کہ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، ٹھیک ہے جو یہ گلاں کردے نے انہاں تو تانوں صدمہ ہوندا ہے، پر تانوں صدمے دی کی لوڑ ہے؟ وچوں تانوں منی جاندے، اتوں جھوٹا کہندے نے، وچوں سچا جاندے۔ پر جے وچوں منن نال ہی کم بندا ہوندا، میرے وچوں منن نال ہی کم چل جاندا ہوندا تے سارے جنتی ہوندے، سارے جنتی ہوندے۔ نہ ابو جہل جنت گیا، نہ ابو طالب، اور نہ ہی پھر ابو لہب جنت وڑیا، پاویں دلوں من دے سن لیکن اللہ نے نہیں قبول کیتا۔ جنہ چر زبان دا اقرار نہ ہوئے تے بندہ تابع دار نہ ہوئے، انہاں چر خدا جنت نہیں دیندا۔ کوئی نیری ذات ہی منی جائے تے نبی دی بات نہ منے۔ صحابہ دی شان یہ ہے کہ انہوں نے نبی دی ذات نو بھی منیا، نبی دی بات نو بھی منیا، تے جنت دا سودا بن گیا۔ اللہ سانو بھی توفیق دے، نریاں نعتاں نال کام نہیں چلنا۔ سکے دیویاں نال بات نہیں بندی، وہ دربار بڑا کھرا ہے، اتنے کھرے کھرے سودے چلتے ہیں، اتنے فراڈ نہیں چلتا۔ وہ جی اسی عاشقان رسول، وہ جی اتنے عشقاں دی لوڑ، عملہ دی کی لوڑ ہے، اتنے عشق دی لوڑ۔ اللہ لیکن وہ دربار ہی ایسا ہے کہ اتنے عمل دی لوڑ، اور عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ وہ میری تعریف تو ساری مخلوق ہی کر رہی ہے، آسمان بھی کر ہے، زمین بھی کر دی، پتھر بھی کرتے ہیں، سن چند سورج ستارے بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، ہر پتے دی آواز، ریت دے ہر ذرے دی آواز، پانی دے ہر قطرے دی آواز، سبحان اللہ و بحمدی، اللہ پاک، اللہ ہی پاک۔ نریاں تعریفاں دی گل ہوندی تے ساری مخلوق کی تعریفاں کر دی ہے، مینوں تو عملاں دی لوڑ ہے، میں ویکھنے سن عمل کون کردا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والو جڑی گل تسی کردے نہیں، جڑی تواڈے عمل وچ نہیں، اندے سکے دعوے کیوں کردے ہو؟ قرآن بہت سچا ہے، محمد مصطفیٰ سچے نے، اللہ دے محبوب نے، قرآن سب دا سردار ہے، سب کتاباں دا سردار ہے، اور جی امت بڑی شاندار ہے، گلاں بڑیاں نے، گلاں بہت پیاری ہیں۔ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تسی گلاں تا بڑیاں کر دیو
لیکن یہ دسو کہ ان مطابق تہاڈا عمل بھی ہے یا نہیں؟ وہ تہاڈا عمل بھی ہے؟ اللہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ ہورنا گلاں تے بھی ناراض ہوندا ہے. بعض پیڑیاں ایسیاں نے جنہاں تے عرشاں والا خدا حوصلے والا خدا وہ بھی ناراض ہوندا ہے، پر اس گل تے اللہ نو بہت زیادہ غصہ چڑھدا ہے. کرنا کچھ نہیں تے ایویں لیکچر دتی جانے، کرنا کچھ نہیں تے نعرے لائی جانے. اللہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ساڈا پیار تو انہاں نال ہے جڑے کہندے نے کہ اللہ تو صدقے، اون دے نبی تو صدقے، اون دے قرآن تو صدقے، جڑے زبان نال جس ویلے کہندے نے تے پھر نال انہاں دا اندر خون بھی کھولدا ہے، ایمان بھی طوفان بندا ہے. پھر وہ میدان سے نکلتے ہیں، میدان سے پھر نکلتے ہیں، اپنی جان دی پرواز دیکھتے ہیں اور پھر اپنی جان حوالے کر دیں مولا کریم دے. سانو تا اس طرح دے جڑے کھڑے بندے نے جڑے منہ کڈ دین ہوندے تے تل جاندے نے، سانو تا یہ پیارے لگدے نے. صفا کأنہم بنیان مرصوص. جو اللہ دے راہ وچ نکل کے جنگ لڑتے ہیں اندر دشمنوں نال پاویں وہ پیو لگے، پاویں پائی لگے، پاویں رشتے دار ہون، دوست یار ہون، جو رب دے دشمن نے، دین دے دشمن نے، تے پھر انہاں نال پیار کردا ہے، انہاں نال ویر ہی ہوے گا. انہاں نال انہاں دی جنگ ہوندی، پر جنگ کس طرح لڑتے ہیں؟ صفاں بن کے. کوئی یہ نہیں کہندا کہ میں تو وڈا ہاں، مینوں اگے ہونا چاہیے سی، تو چھوٹا ہے، تو برابر کیوں کھڑا ہونا؟ نہیں، اے جڑا خیال ہے نا کہ میں اچا تے اے نیواں، اے ہونا چ نہیں ہوتا. صفاں جتھے کھڑا کر دیتا ہے اوتھے کھڑے ہو گئے نے. جے جرنیلی دا حکم ہے تے جرنیلی کر رہے نے، جے جرنیلیوں ہٹا کے سپاہیاں چ کر دیتا ہے تو اوتھے لڑ رہے نے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ، اللہ دی ایسی مدد، جس میدان چ گئے فتح ہی فتح. بعض نے کہنا شروع کر دیتا کہ جتھے خالد ہوئے اتنے فتح کیوں نہ ہو. حضرت عمر کہنا اکرام کی قسطوں کا واحد مرکز کلیم کسٹ ہاؤس بلوچہ البدر نزدیک بائی فرو. علماء اکرام کی قسطوں کا واحد مرکز کلیم کسٹ ہاؤس بلوچہ البدر نزدیک بائی فرو. پروپیٹر محمد عبداللہ کلیم. شکریہ. اس طرح دی حضرت عمر حجر اسود نو کہندے نے کہ انک حجر لا تنفع ولا تضر. تو ایک پتھر ہے، نہ کسی دا سوار سکنا ہے، نہ کسی دا کچھ بگاڑ سکنا ہے. میں جے اپنے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ نو نہ دیکھیا ہوندا، انہاں تینوں چومیا سی. جے انہاں نہ چومیا ہوندا تے میں تینوں پتھر نو نہیں سی چومنا. اسی کہنے پاویں نبی چومے پاویں نہ چومے، پر اساں ضرور چومنا. اسی تو پٹھے چلنے، وہ نبی چومے یا نہ چومے، یہ دادے دربار دیا اٹاں نو میں چوما گا ضرور. اللہ اتنے ہے کہ صرف حجر اسود 4 دیواراں وچوں، خانے کعبے دیا 4 دیواراں وچوں ایک پتھر نو چومن دی اجازت ہے. تے جے باقی پتھر نو کو چومے تو بھی گناہگار پاپی ہے. بیت اللہ دے دوسرے پتھروں نو چومیا گناہگار ہوندا ہے، تے کسے ہور دربار نو چومیا ہوا گناہگار کیوں نہیں بندا؟ اے جی دربار، اے جی دادے دربار صاحب، اے جی سرکار ہوراں دا گھر ہے، اے جی فلانے. کیا بکواس! کہندے انک حجر، جن کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اگر میرے بعد کسی پیغمبر بننا ہوں تو حضرت عمر بن دے. ایک دن فرمایا عمر
ابو بکر نے پہلے ایمان لیندے سی میرا یار غار ہے اور انہوں نے میرے سب کچھ قربان کیتا ہے، وہ تو میرے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں چنگلیاں پا کے تے تو میرے کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں چنگلیاں پا کے جنت وچ داخل ہوو گے، میرے نال ہی جنت جاؤ گے۔ میری اور تھوڑی اماں جی حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ستارے نظر آندے نے، رات دا ٹائم ہے ستارے چمکدے نے، کہندی کہ حضور اینے ستارے کوئی بندہ گن نہیں سکدا، تے مینوں اے دسو کہ انیاں کسے دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں۔ ساڈے ورگا کو ہوندا تے انہیں جے ستارے دیکھ بھی لیندا تے انہیں آکھنا آہو ستارے تو بے شمار نے، پر جے کوئی جم پیا سائنسدان تے آپے دس دے گا، لو انہیں سائنسدانوں ویکھن لگ پنا، پر انہوں دا تو سارے گھرانے دا، بلکہ جنہیں کلمہ پڑھ لیا انہوں دا تصور، انہوں دی سوچ، دل اور دماغ ہر ویلے دین والے نیکی والے، وہ کہندیاں نے کہ انیاں کسی دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں۔ اسا پوچھنا سی جی اینے کسی دے پیسے بھی ہون گے، پیسہ جنہوں ہر ویل خدا بنایا، پیسہ نہ ہوئے گا کدھر نو جاؤں گے، پیسہ نہ ہوئے گا کی کران گے، پتراں دا کی ہوئے گا، تیاں دا کی ہوئے، ساڑی تو سوچ ہی ہر ویلے۔ وہ کہندیاں نے جی انیاں کہہ دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں، فرماندے نے انیاں نیکیاں حضرت عمر دیاں۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئیاں کہ اگے کدے بڑے درجے دی گل ہوندی، فضیلت اور شان دی بات ہوندی تو نبی کریم میرے ابا جی ابو بکر صدیق دا نام لیندے، تے آج ایڈی بڑی گل سی، اینیاں نیکیاں کس طرح کسے دیاں ہو سکدیاں نے، پر آپ نے فرما دیتا ہے کہ عمر دیاں اینیاں نے، تے میرے پیو دیاں، کہنیاں جی میرے پیو دیاں، فرمایا تیرے ابا دیاں ایک رات جڑی انہاں میرے نال غار وچ کٹی سی، اس ایک رات دیاں اینیاں۔ او حضرت عمر کہندے نے کہ انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو میں حجر اسود جنت چوں آیا ہوں میں تینوں کدے نہیں سی چومنا جے میرا پیر نہ چومدا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ تو کسی دا کچھ نہیں سوار سکتا، کسی دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لکھ کوئی تینوں کفن کسائی جاوے تے لکھ تینوں کوئی سلامہ کیتی جاوے، کچھ نہیں بنے گا جنہ چر اندر اپنے اندر ایمان نہیں چمکے گا اور اندر کول عمل نہیں ہوئے گا۔ حضرت خالد نو جرنیلی تو ہٹا کے، یہ حضرت عمر دی توحید ہے نا، لوگ آخیا جی جتھے حضرت خالد چلا جائے نہ فتح کیوں نہ ہو، انہوں نے سانو اس فتح دی لوڑ ہی کون، اسی رب کو لے لا، انہیں ہٹا کے سپاہیاں چ کھڑا کر دیتا، پر صدقے جاواں حضرت خالد دے، اوویں ہی باقاعدہ جنگ لڑ رہے نے بڑے شوق نال تے بڑے عشق نال۔ کسے پوچھیا حضرت جی تہاڈی توہین ہوئی، کتھے جرنیلی کتھے سپاہی، تسی پھر اسی طرح جنگ لڑی جاندے ہو، تانوں دا فرق ہی کونی پیا۔ کہندے نے میں اگے جدوں جنگ لڑدا سا حضرت عمر واسطے نہیں سن لڑدا، میں عرشاں والے خدا واسطے لڑدا سا، ہن بھی میں اسے خدا واسطے لڑنا۔ اور سانو مسیح دے صدارت تو ہٹاؤ ہاں بڑا جے مسیح تے وڑ جاندا، کسے جماعت دی نظامت تو جنرل سیکرٹری دے عہدے تو پیچھے ہٹا دیو تے ویکھو کم کرنا پڑا، کسے مولوی نو اتار دو ہاں ممبر تو انہوں آخو جی جمعے دا ٹائم ہو گیا نواں مولوی لبا نہیں تے تسی پھر جمعہ پڑھا دو، جاؤ جا کے لبو جاؤ۔ اللہ اخلاص دے پھر صحابہ والا کیتا ہے تو خدا واسطے کیتا ہے، جو کم کیتا ہے خدا واسطے۔ اللہ فرمانے صفن کانہم بنیان مرصوص، جڑے اللہ واسطے لڑتے ہوں، اللہ دے دین واسطے لڑتے ہوں، وہ اپنے پیٹ واسطے تو سارے لڑ پیندے نے۔ میری دوانی جو تیرے لیے رہندی ہے وہ کیڑی کل حساب کیتا سی کہ نا، سانو نہیں پتا حساباں دا، لئی پھردا دوانی، وہ تو دیویں گا کیویں نا، میں تیرے کول کڈ کے رواں گا، کڈ کے وکھا توں،
انہیں ماریا چوبا اگلے جان پہنچا دیتا. اب ہائے لگا خلا دو دوانی پیچھے جناب آپ ہائے لگا خلا اگلے مار کے چوبا تے اگلے جان کال. وہ پیسہ پیچھے تو سارے لڑتے پھرتے ہیں مرتے پھرتے ہیں. کدی اللہ دے دین واسطے بھی کدی غیرت وکھائی کہ میں تیرے بیاہ دے چاول نہیں کھانے, تو محمد مصطفیٰ دی بغاوت کی تھی, تو اندے تے باجے بجائے نے میں نہیں چاول کھانے. وہ کدی اینا بھی حوصلہ پیا پر چاول دستے ہیں نا اگے رنگ برنگے چاول دستے ہیں. اللہ میں دیکھا واجے واجدے جا رہے ہیں اور حاجیرہ تسبیح ہاتھ سے پھڑی ہوئی ہے, ماشاءاللہ مسرہ چہرہ سر تے پگ بتی ہوئی ہے. یہ جی کون ہے جی؟ انہوں نے 11 حج کیتے ہیں اور پھر یہ کتنے جا رہے ہیں جی؟ برات نال جا رہے ہیں, اگے اگے سردار صاحب جا رہے ہیں, حاجی صاحب جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے واجے بجا رہے ہیں. وہ جنجاں دی گل چھڈو, اتنے اعتکاف تو اٹھتے ہیں تے اگلے ہار پا کے, میں تو سب جتیاں دا پا دیں بہتر ہے, پر وہ فلاں دا ہار پا کے نال ڈھول بجائی جاتے ہیں, یہ گھر پڑا کے آواں گے. اللہ حاجی صاحب حج کر کے آئے نے, اگوں ہی کراچی پہنچے پے, اتنے ہی جناب تلے والے لیا کے نا, تلے والے نوٹ اندر تلا تنیا 100 کے نوٹ تنے نال تلا تنیا کھتریاں والا, وہ کھتریاں والا ہار لیا کے اندر گل چ پا کے تے نال چلو بھائی کوئی قوالی والا کوئی ہے ویلی قوالی گاؤ بھائی. وہ ٹمک 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 وہ بچارا اتنے طواف کر کر کے تھک ٹوٹ کے آیا, وہ آدھے ہی سارا کراچی برباد کر دیا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. فرمایا اپنے واسطے تو سب لڑتے ہو, کدے میرے دین واسطے بھی لڑے ہو. اللہ نو انہاں نال پیار ہے جڑے اللہ واسطے لڑتے ہوں, جڑے ان دے رستے وچ دین دی خاطر لڑتے ہوں. صفن کوئی اپنے آپ اگلی صف دا بندہ, اگلی اچھی پوزیشن دا بندہ نہ سمجھدا ہوئے, بلکہ سارے کو جے اپنے آپ سمجھتے ہوں, جتھے کھڑا کیتا جائے اتھے ہی کھڑا ہوئے. کأنہم بنیان مرصوص, تے پھر وہ آپس میں انہیں متحد ہون, اینا انہاں دا اتفاق ہوئے. کوئی لکھ جتن کرے کہ میں انہاں نو توڑ دیواں, میں وکھری پارٹی بنا دیواں, وہ ٹوٹدے ہی نہیں. جی انہاں کو کہندا ہے کہ تیرا تے جوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ ہوں سیمنٹ لگی ہوئی دیوار جڑیاں اٹاں نے, تسی وہ اٹ نوں کہو بھی تیرا رنگ سرخ ہے اور تیرے نال دی تے رنگ کالا ہے, یہ انصاف ہے کوئی؟ تیرے نال اٹ ہونی چاہیے سی سرخ رنگ, تہاڈا جوڑ سونا رل جاندا تے تو انج کر اتوں باہر ہو جا, ان دا ساتھ چھڑ دے. وہ سرخ اٹ بولدی سائیاں نے کٹھیاں کر دیتا ہے, اسی بکھرے نہیں ہو سکتے. سائیاں نے کٹھیاں کیتا ہے, انہوں جویں پسند ہے ان کا فیصلہ منظور ہے. کہندے تھی آ جڑا نکا جا روڑا ہے تو 9 انچی یہ 3 انچ, 9 انچ دا تے 3 انچی دا کی جوڑ ہے جی؟ ہاں تو چھاڑے نو کہندی کہ نہیں, جوڑ جوڑے ہوئے نے سائیں دے, وہ جڑا سائیں جوڑ جوڑ دے نا اندر چ فرق نہیں پائی دا. کہنا تو گل نہیں نہ مانتی تو میں تھوڑے ماراں گا. کہنی ٹھیک ہے, جنہ چر جسے وچ جان ہے, جنہ چر جسم موجود ہے, اونا چر تو وکھنا نہیں ہوواں گی. تے جب چورا چورا کر کے وکھنا کر دو گے پھر میرے وس نہیں ہوگی. اللہ فرماندے نے کانہم بنیان مرصوص, مومن بھی جدو اللہ دے رستے وچ مل کے لڑتے ہیں پھر انہوں نے کوئی آکھی جاوے کہ تہاڈا جوڑ صحیح نہیں, تسی آپ دی وکری پارٹی بنا لو. وہ کہندے نے سائیاں جوڑ جوڑے ہوئے نے, وہ سیمنٹ دے مسالے دور نہیں ہو سکتے, ایمان دے مسالے کیویں ختم ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم.
950 سال دے بعضاں نال نوح علیہ السلام دے نال 80 بندے امتی رلے، لیکن میں میرے محبوب تیری اس محنت وچ اتنی برکت کیتی ہے کہ تو جدوں آخری حج دا خطبہ دے رہا سیں 1,44,000 دا مجمع تیرا خطبہ سن رہا سی۔ یہ برکتاں کس طرح پئیاں نے؟ انہاں 950 سال محنت کی، تو صرف 23 سالاں چ محنتاں کیتیاں نے۔ اساں یہ برکتاں کس طرح پائیاں نے؟ هو الذی ایدک بنصرہ، ایک میری مہربانی کہ میں آسمان تو تیری زبان دے اندر تصویراں پیدا کیتیاں نے، اور پھر دشمن دے دل دی تسخیر کیتی ہے کہ تو 1000 میل بیٹھا ہوئے، تیرے دشمن دے دل وچ اسی اتھوں ہی رو پا چھڑنے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، تے دوسرا کم اساں یہ کیتا ہے کہ تینوں ساتھی مومن ایسے دیتے نے کہ جنہاں وچ اتنا پیار ہے کہ سارے جہان دیاں دولتاں خرچ کر کے تو انہاں وچ انہیں پیار پیدا نہیں سی کر سکتا سا، ایمان دی چمک پیدا کر کے انہاں چ ایمان ایسا پیار پیدا کیتا ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت انہاں نوں وکھریا نہیں کر سکتی۔ کدے اللہ سانوں بھی اس طرح دا جوڑ بنایا نا، ایمان دے رشتے نال، ایمان دے مسالے نال ایسے جڑیے۔ کوئی لکھ پہ آکھے ایتھے کو کہہ دے کی گل ہے اج جمعہ کتنے پڑھنا ہے جی؟ بونگے بلوچاں اتنے مرکز ہے، وہ مکہ مدینہ ہے، وہ مکہ مدینہ۔ آپ دی مسجد اجاڑ کے اتنے لگے جاندے جو کوئی تانوں کوئی خیال بھی، کوئی مسئلہ دی بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ مسئلہ کی ہے جی؟ آپ دی جڑی گھر دی مسجد ہے اینو آباد کرو، اینو آباد کرو، پاویں تسی آوو نہ آوو، 5 نمازاں غائب رہو، پر ایک جمعے والے دن بخاڑی دے دیا کرو، اینے نال ہی آباد ہو جائے۔ تے جو کہے تو میں تو آپ دے گھر دی مسجد نو آباد کرنے واسطے ول سیکھن چلیا، میں ول سیکھن چلنا کہ مسجداں آباد کیویں کری دیا، مسجداں چ کام کیڑا کرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو کام کیتا ہے، اور آن اللہ دے بندے پوچھو تو صحیح کہ تیری خدا نال تار لگی ہے؟ نماز جو پڑھی سی کوئی گل بات ہوئی ہے تیری خدا نال؟ عمر گزر گئی پوچھا ہی نہیں کہ دل دی تار لگی کہ نہیں؟ عمر گزر گئی سوچے ہی نہیں کہ نماز تو میں کلا بھی پڑھ سکتا سا، اور میں آوازہ دے کے جو سدیا سو مقصد کی سی مسیطے آن دا، اور پیراں نال پیر جوڑ کے اور بڑے چھوٹے چھوٹے جوڑ کے کسی امیر دی نال کسی غریب نو کھلار کے، آخر مقصد کی سی اسلام دا؟ مقصد یہ سی کہ ہر بندے دے دل وچ دوسرے دا ادب تے پیار پیدا ہو جائے، ایک جماعت تیار ہو جائے، ایک جماعت تیار ہو جائے، پھر انہاں چ اتنا نظم ہوئے کہ اللہ اکبر بھی اپنی مرضی نال نہ کہہ سکن، جنہ چر امام اللہ اکبر نہ آکھے انہاں چر کوئی اللہ اکبر نہ آکھ سکے، جنہ چر وہ سجدے سے سر نہ رکھے انہاں چر کوئی سجدے نہ پہ سکے، اور انہیں پتہ ہوئے کہ اگر میں اپنے امام تو آگاہ لنگ گیا، حالانکہ کرنا سجدہ ہی ہے لیکن وہ سجدے تے میں جتیاں پینیاں کہ میں نظم دے خلاف چلنا۔ اے سبق پڑھانے سن کی امت کانہم بنیان مرصوص، وہ کام دین دا کرن پر کرنے اس طرح کہ جی میں چونے گچ دیوار ہوندی ہے سیمنٹ لگی ہون، وہ جڑ جڑ کے آپس وچ کم کردے ہون، مل کے کردے ہون، مشورے نال کردے ہون۔ میں جی یہ گلاں بونگے سکھن چلیا کہ مسجد آن کے آباد کیویں کرنی ہے، مسجد دے اندر آن کے کام کیڑے کیڑے کرنے، کہندے تانوں لوکاں نوں گلاں بڑیاں آندیاں نے پر وہ مکہ مدینہ نہیں ہے گا۔ انہوں نے کہو عبداللہ بن انیس صحابی ملک شام دے اندر سی، مدینے دے اندر جابر سندا ہے کہ عبداللہ دی کل ایک نبی دی حدیث ہے، انہوں نے مدینہ چھڈیا، مسجد نبوی چھڈی جتھے ایک نماز دیاں 50,000 بندیاں نے، وہ مسجد چھڑ دیتی تے ملک شام نو ٹر پیا، بازار چوں اٹھ کے ایڈا سفر کیتا، ساڈے ورگا سفر آرام دہ نہیں سی، بلکہ کتے پانی لبا تے کتے نہیں لبا، کھانا نہیں ملیا تو پتے کھا لے، جے ٹھنڈا نہیں ملیا تو چھپڑاں دا پانی پی لیا، سفر طے کیتے ملک شام پہنچے،
عبداللہ بن انیس نے مکان تے گئے دستک دیتی کہ مدینوں ایک جابر تو ملنے واسطے آیا. وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ, عبداللہ دے بیٹے. ہاں بھائی, ہاں جی جابر بن عبداللہ. باہر نکلے, گلے لگایا, پیار کیتا کہ میرے محبوب دے شہروں میرا بھائی آ گیا. بھائی جان کس طرح آئے؟ کہندے نے مینوں پتہ لگا کہ تانوں نبی کریم دی ایک حدیث یاد ہے, ایک مسئلہ جن دے الفاظ تانوں وہ یاد نے جڑے محمد مصطفیٰ دی زبان چوں پیارے نکلے سن. مسئلہ تو مینوں بھی یاد ہے لیکن وہ مینوں لفظ یاد نہیں رہے تے میں وہ لفظ سنن واسطے آیا. فخشیت ان اموت قبل ان اسمع, مینوں خطرہ پیدا ہویا کہ کتے نبی دے لفظ سنن تو پہلے کتے مینوں موت نہ آ جائے تے میں انہاں چوں بے نصیب ہی نہ ٹر جاؤں. مدینہ چھڈیا, شام پہنچیا, کی سکھن واسطے محمد مصطفیٰ دی بات سیکھن واسطے. ایتھے مکے چلے ہو, مدینے چلے ہو, اور دین سیکھن واسطے ہر جگہ جانا ہے. دین سیکھن واسطے ہر جگہ پہنچنا ہے جتھے ایمان بندا ہوئے, جتھے دین دی سمجھ آندی ہوئے, جتھے محسوس ہوئے کہ ہاں بھئی دنیا چ اسی اللہ دے سپاہی پیدا ہوئے ساں, اسی کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دے دین دے دائی بن چکے ہاں. ہن ساڈا یہ کم نہیں کہ صرف دکان تے ساری عمر لا دیے, صرف اپنے مکان نو ہی چمکا دیے, بلکہ اصل ساڈا کم ہے کہ اللہ دے دین نو اونچا پہنچا دیے, پہاڑوں کی چوٹی تے پہنچا دیے, سمندراں دے جزیرے تک پہنچا دیے. دنیا دا کوئی خطہ, کوئی زمین دا خطہ ایسا باقی نہ رہ جائے, خالی نہ رہ جائے جتھے محمد مصطفیٰ دی بات نہ پہنچے. یہ مقصد میں پنڈ دی مسجد تو نہیں لبا, میں نے اتوں بنگیا جا کے مرکز تو لبا ہے. وہ جو صحابہ نو ملیا سی وہ میں مل گیا. ہن دیکھنا کہ میرے گھر دی میرے پنڈ دی مسجد آباد کس طرح ہوتی, ہوں دیکھنا کس طرح آباد ہو. مولوی نے اینی گل تے بڑے خوش نے, تھی پاویں 5 ٹائم مسجد تے بڑھو تے پاویں نہ بڑھو, جمعے والے دن بابا ذرا بخالی دے دیا کرو. سبحان اللہ, مسجد آباد ہو گئی. ایک مسجد نو چپساں لگیاں ہوئیاں اور فلاں والی پلیٹاں لگیاں ہوئیاں تے جناب محراب اس طرح بنیا ہے جو بلے شاہ دربار ہوندا, بڑا فبا کے جی حاجی انہیں کسی دوسرے کا پیسہ نہیں لگن دیتا, سارا اپنے پلو. میں نمازی کنے ہوندے نے, نمازی آپ ہی ہوندے نے کلے. ایسے گل تو نبی کریم نے فرمایا سی کہ قیامت کے قریب مسجداں بڑیاں شاندار ہون گیاں, لیکن عام فرمایا کہ خراب من الہدا, ہدایت تو خالی ہون. نبی کریم نو چپسا لان کا کدے فکر نہیں ہویا, بلکہ دیوا بالن کا بھی کدے خیال نہیں آیا. ہجرت تو بعد 8 سال مسجد نبی دے اندر دیوا نہیں بلیا. 9ویں سال تمیم داری صحابی جس ویلے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ٹھڈے ٹھڈے لگتے ہیں نیرے وچ, جی درخواست اجازت ہوئے تو اسی مسجد دے اندر کو دیوا بال لیے. فرمایا ٹھیک ہے چلو بال لو. مدینے دے ہر گھر دے اندر دیوے تیل دے دیوے موجود سن, بلدے سن, لیکن مسجد نبی دے اندر آپ نے بالن دی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ایتھے تیلاں دے دیویاں دی لوڑ نہیں, ایتھے ایمان دے دیوے دی لوڑ. جدو مسجد دے اندر تیل دا دیوا بلیا, اس تو پہلے ایمان دے دیوے سارے عرب دے اندر جگ چکے سن, اور جگ چکے سن, جگمگاہٹ ہو رہی سی. ساری ساری نمائش اسی اتلے کماں ہوتے بڑا شوق کرنے ہیں. وہ جی مینارہ ایسا ہونا چاہیے 80 فٹ لمبا لگا جائے, 80 فٹ لمبا لگا جائے, مینار ایسا مسجد کا ٹور نکل جائے تو مسیطیں آنے والوں کی پاویں چھلی کور ہی ہو جائے. اللہ, ایک دفعہ کیا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد دیا ٹانیاں تے پتھراں دی چھت بنی ہوئی ہے, جدو بارش ہوندی تھلے چکڑ ہوندا ہے, تسی سجدے کر دیو کھوب کے, جس ویلے منہ ساڈے ول کر دیو منہ لبڑیا ہوندا ہے. تے سرکار دی اجازت ہوئے تو اسی پیسے کٹھے کر کے چھت اچھی بنا لیے. فرمایا نہیں, ساڈے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام والے چھپر ہی ٹھیک نے, جو 40 برے انہوں نے چھپراں وچ کڈے. مسجداں دی پکیاں دی شاندار تعمیراں دی بجائے محمد مصطفیٰ نے انساناں دی تعمیر کیتی ہے, انسان تیار کیتے ہیں. اور پھر عام دیویاں دی بجائے ہوں تو 10 لائٹاں عشاء ویلے جگا دینا, لوگوں کو پتہ لگے بھی دن چڑھیا ہے, مکھیاں بھی سمجھ آ جائے کہ دن چڑھیا, وہ ناساں چ بڑھن لگ پہ. تو میں کہنا جی دن دی
ਇਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਠੁੱਡੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਵਰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਚਿੱਬਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੁਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੇ ਕੀ, ਕੋਈ करे की नुमाइश उतला टॉर कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब हुई है, और जनाब अली इस दफा मजमा बड़ा सी। अच्छा जी, फिर तकरीरां कैसी हुई जी? शानदार तकरीरां। फिर सुनाओ फिर कैसी रही कॉन्फ्रेंस? बहुत बड़ी कामयाब। अच्छा जी, किस तरह कामयाब हुई जी? चावल बड़े लजीज पक्के से। लो सुन लो, ये कामयाबी कॉन्फ्रेंस की है जी, चावल बड़े शानदार पक्के। सारी उम्र ही कामयाबी का मेयार, कामयाबी का राज सिर्फ ढिड नूं समझे कि मेरे ढिड में चूंकि लजीज खाना पिया गया, इस वास्ते कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब। पूछो कि हजरत जी नमाज़ां विंगियां चिबियां जिहड़ियां मैं दवानी चवानी च पैंदियां सन, बल्कि की पता है फरिश्ते लपेट के मुंह के उत्ते मार के चले जाते होण कि इहनूं घर रख, ये खुदा के दरबार के काबिल ही हैगियां। ਇਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਸ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਕੋ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ? खुदा दे बंदो हकीकत समझा करो, एवं उतले पुतले नारे और शान क्या होंदी है? शान तो होंदी है ईमान नाल, शान तो होंदी है अमल नाल। अगर अमल बनेगा तो इंशाअल्लाह फिर लाइटां दी भी जरूरत नहीं, फिर अबू बकर सिद्दीक तैयार हो गया अंधेरियां दे विच, फिर हजरत उमर फारूक पैदा होगा अंधेरियां दे विच, फिर हजरत उस्मान जैसियां सखावतां जिहड़ियां ने वो नजर आउणगियां अंधेरियां दे विच, हजरत अली जैसियां हिकमतां जिहड़ियां ने वो उजागर होणगियां अंधेरियां दे विच। किसी नुमाइश की लोड़ नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसे क्या, किसी को खैबर का किला फतह नहीं सी हुंदा, ते तुसां उस वेले जिस वेले अपने और नारा मारिया ते ओ लोहा तोड़ के और रख दिता, ते हुण तुसीं आज सुक्का टुकर पे खांदे हो, ईद का दिन है ते तुहानूं सुक्का ही लब्भा है, ते फिर हुण जिस वेले सुक्का टुकर खांदे पे ते मत्थे दा मुड़का वगदा है, ते इन्नी कमजोरी उथे इन्नी ताकत फर्क ही पै गया। वो कहने लगे उथे मैं लोहा जे तोड़िया सी ते ईमान की ताकत ना तोड़िया सी, ते ये जिहड़ा मैं चबना पिया अपने जिस्म की ताकत ना चबना। और ईमान दियां ताकतां होण ते फिर फतह हुंदी है, जिस्म दियां ताकतां नाल फतह नहीं हुंदी। अल्लाह को दुआ करो कि मौला साडे अंदर ईमान पैदा फरमा, यकीन पैदा फरमा। ए जिहड़ा असीं मौला करीम सफर करके आए, कोई एवें नहीं आए, कोई तेल की एजेंसी को खंड की एजेंसी लैन वास्ते नहीं आए, अल्लाह ईमान की दौलत लैन वास्ते आए। मौला करीम इन्हां मजलिसां विच सानूं ईमान अता फरमा, साडे अखलाक सोहणे बना, जिन्होंने वेख के काफर मुसलमान होंदे सन अल्लाह उस तरह के साडे किरदार बना। मौला करीम इन्हां मजलिसां च बैठना नसीब फरमा, पूरी जिंदगी अल्लाह इत्थे लगा कि असीं मौला करीम किसी वेले फिर जिस वेले तेरे दरबार चाहिए तो फरिश्ते साडे सामने होवन। माशाअल्लाह, शाबाश। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदी। सलामती होवे, तुसीं हमेशा सलामत रहो, तुहानूं हमेशा दियां खुशियां ते सदा बहार जन्नत नसीब होवे। तिबतुम ते तुहानूं खुशियां खुशियां हमेशा नसीब होवन। फदखुलूहा खालिदीन। तुसीं हुण चलो जनाब, जन्नत दे तख्त तैयार, जन्नत दे महल तैयार और हुरां नूं इंतजार। तुसीं चलो एक बारी उत्थे होवो आबाद, फिर देखो कि अल्लाह पाक ने तुहानूं कदे भी तुहानूं इथों बाहर नहीं कढना, बल्कि ऐलान फरमाएगा कि जो कुछ लेना है मैं इथों ले लो। कहेंगे जी अगे भी तू बड़ा कुछ दिता है तो होर भी दे दे, आओ भी दे दे, आओ भी दे दे। अल्लाह फरमाएंगे होर मंग लो,
کہندے نے جی ہن تک کوئی چیتا ہی نہیں آندا کیڑی شے منگیے. اللہ فرماندے نے تانوں تا پتہ نہیں تے میں آپ ہی دسنا ایک ایسی شے دینا جڑی اگے نہیں دتی. فرمایا احل لکم رضوانی، میں تواڈے واسطے اپنی رضا تے اپنا خوش ہونا جڑا ہے وہ حلال کر دیتا ہے تے ناراض ہونا حرام کر دیتا ہے. میں کدے ناراض ہی نہیں ہوواں. جے کدے اتنے موت ہوئے تے اتنی خوشی کہ بندہ مر جائے، لیکن اتنے موت نہیں، خوشی اتنی بے بہا کہ ہن کدے ناراض نہیں ہوئے گا. لیکن دنیا دے اندر ہر قدم تے خطرہ، ہر لفظ تے خطرہ کہ میرا لفظ کتے غلط نہ نکل گیا ہوئے، اللہ کتے ناراض نہ ہو گیا. ہر قدم تے خطرہ کہ یہ ادھر نو گیا سی کتے خدا ناراض ہی نہ ہو گیا. اللہ اللہ. تے جس ویلے دنیا چ اس طرح دا ڈر نصیب ہو جائے گا تے پھر اللہ پاک اتنے سارے ڈر لا دے گا. اللہ میرے تواڈے اتنے جا کے ڈر لا دے تے دنیا چ ساڈے دلوں چ ڈر پا دے تاکہ اسی اس قابل ہو جائیے کہ اگے جا کے پھر سانو اللہ پاک منادی سنا دے کہ اج تو بعد میں تواڈے تے کدے ناراض ہی نہیں ہوواں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ فرماندے ہیں اسی تو انہاں نال پیار کرنے جڑے دعوے نہیں کرتے، نعرے نہیں لاندے، بلکہ کر کے وکھاندے نے. پھر کرتے بھی اس طرح نے کہ آپس میں جڑ کے متحد ہو کے کرتے ہیں. پیار ہی اتنا ہوندا ہے کہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. پر فرمایا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نال انہاں دی قوم نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں. وہ جدھر آکھن ادھر ٹرن ہی نہ، ادھر ٹرن ہی نہ، بڑا پریشان کیتا. انہاں آکھیا تانوں پتہ بھی ہے کہ میں رب دا رسول ہاں، پھر تسی مینوں دکھ دیندے ہو. انہاں آخیا تو بہتا سانو کھپایا نہ کر، سانو بہتا کھپایا نہ کر، تو سانو رجایا کر، سانو رجایا کر پر کھپایا نہ کر. سب بندے اسے چال دینے. ہن کوئی گھٹ ہے؟ ہن گھٹ وہ جی ماشاءاللہ گیا سا بونگے اتنے ماشاءاللہ چاول چنگے سن تے ایتکی تو انہیں پتہ نہیں بنایا کی ہمیں پھکا جا کام سی. اگاں لین کی جانا، اگاں لین کی جانا. بہتا کھپایا نہ کر، سنو رجایا کر، من سلوا لے آیا کر، من سلوے لے آیا کر، پر میدان چ نہ لے جایا کر. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. فرمایا جدوں وہ ونگے ہوئے اساں دل ہی ونگی کر دیتے. تے اسی ایک بابے دا شعر پڑھ چھڑنا، جنہاں دی دل موراں جڑیاں ازلی غیر الہ. وہ جی ازل تو ہی تقدیراں چلیاں ہوئی نے، انہاں نہیں مننا، اتھوں ہی موراں لگیاں ہوئی. کہ اللہ فرمانے فلما ازاغوا، جدوں وہ ونگے ہوئے پھر اساں انہوں سزا دیتی، دل ونگے کر دیتے. ہن موسیٰ علیہ السلام توراتاں سناندے نے، گلاں سناندے نے، جنت دے نقشے وکھاندے نے. وہ آندے نے سانوں کوئی نہیں سمجھ آندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکان نہیں چھڈاں گے، اپنا مکان نہیں چھڈاں گے جنہ چر دین نو اللہ دی دولت، اللہ دی سب تو بڑی دولت نہیں سمجھاں گے، اللہ دی محبت نہیں سمجھاں گے اور ان دے واسطے قربانی نہیں دیواں گے. فلما زاغوا، دل ایسے ونگے ہون گے کیونکہ وہ تو ہن مولوی چنگا ہی نہیں لگتا جہاں آخے بھی ٹائم دیو ٹائم دیو، اللہ کے رستے نکلو، گھر چھڈو گھر چھڈو. وہ چنگا لگ سکتا ہے؟ وہ نہیں چنگا لگنا. کہڑا چنگا لگے گا؟ وہ میں تمہیں نواز شریف تو سڑک پکی کروا دینا،
میں تمہیں اتنے ملنا بھی لوا دینا، تھوڑے سارے منڈے اتنے کپا دینا، میں تمہیں ہسپتال بھی بنوا دینا، مفت دیاں دوائیاں، جڑا یہ گلاں کر ماشاء اللہ ویکھ لیڈر ہے مولوی بھی یہ ہونا چاہیے تے جڑا آکھے یہ گلاں تو اپنے آپ ہی رب دیندا ہے، وہ تو بن منگیوں بھی دیندا ہے، بن منگیوں بھی دیندا ہے، پر جدوں اندے دین والے بن جائیے پھر اللہ پاک نہراں بھی خود ہی چلا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا، جنت بھی آباد کر دے گا۔ اے ہن دل ایسے ونگے ہوئے نے ہن سانو سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ نہیں آتی۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جدوں منسل میں کھاندے رہے تے میدان چوں نسدے رہے تے موسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں دی پھر انہوں سمجھ ہی نہ آوے، اساں بھی انہاں دے دل ونگے کر چھڈے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تے جڑے جان بوجھ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن اللہ پھر انہاں نوں ہدایت دا رستہ نہیں دیندا، انہوں پٹھے راہ پا چھڑدا۔ بس یہ دعا کرو کہ اللہ کتے تکا نہ دے سن سنا کے کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی پرواہ نہ کریے تے اللہ سانو دل ہی گندا کر دے، دل ہی پٹھا کر دے۔ نہیں، ڈر پیدا ہونا چاہیے اور اللہ دے دین واسطے قربانیاں دینی چاہیے کہ تاکہ سانو اللہ منظور کر لے۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ قبول بھی فرمایا اور کامیاب بھی فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ مولا کریم اسی تیرے عاجز مسکین بندے، تو بخشن ہار مولا، جو گناہ کیتے نے معاف کر دے۔ تیرا حکم سی کہ دین چمکاؤ، اسا دنیا بنائی چمکائی تے دین مولا کریم اسی کمزور رکھیا، اللہ سڑیاں کوتاہیاں معاف کر دے تے دنیا دے پیار نے جڑے دل کالے کر دیتے نے ہن صاف کر دے۔ یا رب العالمین دل پتھر ہو گئے نے موم کر دے۔ یا رب العالمین تیرے قرآن دا اثر پہاڑ تے ہوندا، تیرا قرآن جو پہاڑ تے اتردا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندا، ڈگ جاندا، ختم ہو جاندا، لیکن ساڈے تے اتردا ہے سانو پتہ ہی نہیں لگدا۔ اللہ سانو قرآن دی تاثیر نصیب فرماؤ۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو رحیم و کریم غفور رحیم، سانو ایمان دا دیوا نصیب فرماؤ۔ اللہ اج تو لائٹاں جگدیاں نے، آسمان دے دیوے بھی بلدے نے، اسی ویکھ کے چلدے پھرنے ہاں تے جتھے سارے دیوے مک جان گے، جتھے آسمان دے دیوے بھی بجھ جان گے، اوتھے تو اندر دا دیوا ہی کام آئے گا۔ اللہ ساڈا ایمان سلامت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، کدے دنیا پیچھے اسی اپنا ایمان چھڑ دینے ہاں، کدے دنیا پیچھے دین خراب کر لینے ہاں، اللہ ساڈیاں ہوشاں قائم فرما۔ دنیا تے ایسی بے وفا ہے کہ 80 سال دی عمر لا دے، کوئی 200 سال دا بندہ ہوئے، کوئی 1000 سال دا بندہ، اور وہ ساری عمر ہی دنیا بنان تے لا دے، دنیا نال پیار ہی پا لوے تے جس ویلے جان لگتا ہے تو دنیا ایسا ساتھ چھڑ دیے کہ ایک پیسہ بھی نال بندے دے نہیں جاندا۔ اللہ ایسی بے وفا دنیا تو ساڈے دلاں نوں آزاد کر دے تے مولا کریم سانو جنت وچ آباد کر دے۔ مولا کریم ساڈی سوچ یہ بنا کہ تو تیری رضا سانو حاصل ہوے، تو ساڈے تے راضی ہوے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تے مولا کریم سانو تیرا دین دی فکر پیدا ہوے۔ اللہ ہر بندے نو اگ لگی ہوئے کہ مولا تیرے نبی نے آنیاں کھچنا کیتیاں نے، سختیاں سیاں نے اور مصیبتاں جال کے جڑے دین نو دنیا چ پیش کیتا ہے، مولا انہوں ہن تو پھل لگا دے، اللہ ان دی مولا کریمہ حکومت قائم کر دے۔ اللہ پاک جدھر ویکھیے تیرے نبی دیاں سنتاں نظر آون، اس پاسے دیکھیے تیرے دین دی بہار نظر آوے۔ تے جڑی کوشش کیتی ہے نبی کریم نے
ایمان دے مسالے لا کے مومنا چ پیار پیدا کیتا ہے اللہ پھر سانو بھی ہر ویلے ہر پاسے مولا کریم پیار ہی نظر آوے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین آپ نے دسیا سی کہ سردار وہ ہوندا ہے جڑا خدمتگار ہوے تے جڑا دوسرے کولوں خدمت لوے وہ بیمار ہوندا ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین سانو بھی ہر پاسے خدمت اور ایثار نظر آوے ہر بندہ دوسرے دی خدمت کر کے خوش ہوندا ہوے تے دوسرے لٹن والا نہ ہوئے بلکہ اپنا گھر لٹاوے اور دوسرے کو گرا کے خوش نہ ہوئے بلکہ ڈگیاں اٹھا کے خوش ہوئے بٹے لے کے راضی نہ ہوئے بلکہ معاف کر کے خوش ہوئے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ساڈے اندر جوہر پیدا فرماؤ اللہ سانو خوبیاں نصیب فرماؤ یا رب العالمین جنہاں تیرا دین اونچا ہوئے اللہ تیرا دین اونچا ہوئے مولا کریم دنیا واسطے تو فرعون پیدا کیتا شداد نمرود پیدا کیتا ابو جہل لعین پیدا کیتا اور بھی بڑے بڑے کافر دنیا چ ہوئے پر مولا کریم اپنے دین واسطے نبی پیدا کیتے ولی پیدا کیتے شہید پیدا کیتے سانو بھی انہاں شامل فرما یا رب العالمین سانو بھی دین والے شامل فرما تیرا جنہاں نال پیار ہوندا ہے تو انہاں نوں دین دے خادم بنانا ہے سانو بھی اپنے دین دے خادم بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو رحیم و کریم غفور رحیم ہے جنہاں نال تیرا پیار نہیں ہوندا انہاں نوں اپنے گھر وچ اپنے دربار چ آمن نہیں دیندا تے جنہاں نال تیرا پیار ہوندا ہے تو انہاں اپنے گھر سد لینا ہے سانو تو سدے تے مولا ہن سچا پیار نصیب فرما یا رب العالمین تیرے دربار چ اکٹھے ہوئے ہاں اللہ سانو معاف فرما تے جو ساڈے تے بوجھ نے سارے دور کر دے یا رب العالمین جو پریشانیاں نے ساڈیاں دور ہٹا یا رب العالمین جڑے بیمار نے انہاں نوں رحم فرما تے جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں معاف فرما یا رب العالمین ساڈے ایتھے کئی ساتھی نے جنہاں دے وڈے یا چھوٹے ٹر گئے نے اور وہ تازہ انہاں نوں غم میں اللہ انہاں دے صبر عطا فرما اللہ انہاں دے صبر حوصلے بنا یا رب العالمین تے جڑے چلے گئے نے انہاں دی قبراں روشن فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو رحیم و کریم غفور رحیم جوانی تیرے دین دے کام آ جائے اللہ تیری بندگی چ گزر جائے تیرے محبوب گرامی نے دسیا سی جن دی جوانی بندگی چ گزرے گی قیامت نو اللہ پاک عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا اللہ ساڈے جواناں نو بھی اس لائق بنا کہ انہاں دا مقام مولا کریم تیرے عرش تھلے ہو یا رب العالمین کئی ایسے بھی جوان نے جنہوں کھیڈاں دی پرواہ نہیں کھان دی پرواہ نہیں سون دی پرواہ نہیں دنیا دے فیصلہ ول دھیان نہیں اللہ انہاں دا دین والے ایمان والے جہاد ول دھیان ہوندا ہے پھر وہ جس گلی بڑھدا ہے اس پاسے ایمان چمک پیندا ہے جس محلے جاندا ہے سارا محلہ مسلمان ہوندا ہے یا اللہ سانو بھی اس طرح دے بچے عطا فرما جنہوں تو بچے عطا نہیں کیتے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما یا رب العالمین جڑے کسی بھی گل وچ پھسے ہوئے نے اللہ تو مشکلاں آسان فرما یا رب العالمین جو من دی مراد سب دی پوری فرما تو من دیاں مراداں پوریاں کرنا ہے بے شک جنت ایک ایسا مقام ہے جتھے ہر گل ہی پوری ہوے گی پر دنیا وچ بھی ساڈیاں لوڑاں نے مولا تیرے خزانے بھرے ہوئے نے تو ایتھے بھی دے دے میں تے تینوں کاٹا کوئی نہیں مولا کریم ایتھے بھی ساڈیاں لوڑاں پوریاں فرماؤ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین تے سانو رزق ایسا پاک دے جن دے کھادیاں دعا قبول ہوے تے جن دے کھادیاں دعاواں رد ہون نماز بھی نہ ہوتا چڑھ سکیں اللہ ایسے گندے رزق تو بچا ایسے گندے رزق تو بچا لکھاں کروڑاں دا ہووے اللہ سانو توفیق نہ دیویں کہ اسی انہاں ول تک بھی سکیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تے جڑے رزق حلال ہووے پاویں مولا کریم ایک ماسا ہووے اون دے چ ایسی برکت فرما کہ ساڈی دنیا بھی حل ہووے ساڈا جنت بھی بن جائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مولا کریم ساڈی کوئی غرض نہیں کہ مولا کریم ایس گھر نوں کو مولا کریم دولتاں نصیب ہو جان ایتھے بہاراں ہو جان ایتھے پیسہ ہووے ایتھے آرام دے پکھے ہون ایتھے آ ہووے اے ہووے مولا ساڈی غرض صرف یہ ہے کہ تیرے محمد دا دین ہووے تیرے نبی دا پیار ہووے اللہ تیری خشیت نصیب ہو جائے تقوی والی زندگی پیدا ہو جائے آپس وچ محبتاں قائم ہو جان ایک دوسرے دیاں خیر خواہیاں نصیب ہو جان تے مولا آپس وچ اکٹھ ہووے ایسا اکٹھ ہووے جس طرح دا تیرے نبی دے یاراں دا اکٹھ سی اللہ انہاں نوں کوئی توڑ نہیں سکیا سانو بھی کوئی توڑ نہ سکے یا رب العالمین ساڈا جوڑ ہی ایسا بنا کہ جڑا ایک باری آ جائے پھر ٹوٹے ہی نہ جڑا ایک باری آ جائے
ساتھی بن جائے مولا کدے ٹوٹے ہی نہ یا رب العالمین تیرے دین دا ساتھی ہو جائے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین دین دا مجاہد تے غازی ہو جائے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تے جدو جائیے تے پھر کٹھے ہی جنت وچ جائی اللہ تیرے جنت وچ کٹھے آباد ہوئیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تے پھر کدے دنیا دیاں یاد آمن تے پھر اوتے خوشیاں ہون کہ اسی دین واسطے کٹھے ہوئے اللہ نے جنت وچ کٹھیاں کر دتا اللہ سانو سارے نو اپنے دین واسطے اکٹھے کر دے اللہ ایکو ساڈی سوچ بنا دے ایکو ساڈا عمل بنا دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ایکو جیسے اخلاق بنا دے ایسے سونے اعمال بنا دے کہ مولا دیکھنے والے نو ہدایت نصیب ہو جائے یا رب العالمین کولوں لنگن والے نو ہدایت نصیب ہو جائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيد الاولين والاخرين محمد واله واصحابه اجمعين.